بڑی تعداد میں ڈاکٹر جاوید احمد غامدی سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کو آسان دین سمجھتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں جی آسان ہے. مثلاً ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر کوئی حجاب واجب نہیں ہے, پردہ نہ کریں, دوپٹہ نہ اوڑھیں, اور پھر دوسری طرف آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان سے ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ جی اجزاء میں لے لیتے ہیں کہ ایک چیز کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, آپ جز میں چیز کو سمجھیں تو عام طور پہ جو پروپیگنڈے کی نفسیات ہوتی ہے اس کی تحلیل ہو جاتی ہے. سر کی اوڑھنی, کبھی کسی نے غامدی صاحب کا اس پر موقف پڑھنے کی زحمت کی. غامدی صاحب نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سر کی اوڑھنی بڑی محمود چیز ہے. دین جس حیا کے جذبے کا فروغ چاہتا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے سر کی اوڑھنی میں. ہم لوگوں کو اپنی تہذیب, اپنے کلچر میں پروموٹ کریں گے کہ وہ سر پہ اوڑھنی اوڑھیں. لیکن آپ آگے بڑھ کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, جو عورت یہ نہیں اوڑھتی وہ جہنم میں جائے گی. تو ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے آپ سے یہ سوال کریں کہ جو رائے آپ دے رہے ہیں کس چیز کے بارے میں دے رہے ہیں؟ دین کے بارے میں دے رہے ہیں تو دین کا ماخذ روئے زمین پر تنہا پیغمبر کی ذات ہے, اور پیغمبر کی ذات نے دین کی ہدایت دو صورتوں میں ہم تک پہنچائی ہے, ایک قرآن ایک سنت. ذرا قرآن کی آیت پڑھیں, لفظ کا ترجمہ کریں, جملے کی تعلیف بتائیں, سیاق و سباق نظم میں رکھ کر آپ کلام کا مفہوم متعین کریں اور ہماری جہالت کے پردے کو بھی اٹھا کر ہم پر واضح کر دیں کہ اللہ نے کہیں قرآن میں کہا ہے کہ سر کی اوڑھنی لازم ہے. قرآن مجید میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب زیر بحث ہے, اور وہ آداب جو ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں, دونوں کے لیے ہیں, صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں, مردوں کے لیے بھی ہیں. کیا ہے؟ غض بصر کرنا ہے, نگاہیں نیچے رکھنی, دونوں کو کہا ہے. دوسری چیز شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, دونوں کو کہا ہے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. تیسری ایک زائد چیز ہے جو عورتوں کو کہی ہے, اور یہ کہا ہے کہ تم نے زینت کی ہوئی ہو تو زینت کے ان مواقعوں کو, موازوں کو تم نے نہیں کھولنا, الا ما ظہر منھا, مگر وہ چیزیں جو آپ سے آپ کھل جاتی ہیں. ان میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ذرا علم کی تاریخ کو اٹھائیں, ابتلا کا دور ہے. یہ آج کل روایت پسند ہمیں اپنی روایت کے روب میں لا کر جو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نئی باتیں کر دی. کبھی کتابیں کھولیں, پڑھیں, خود حنفی فقہ کا اس بارے میں نقطہ نظر پڑھ لیں کہ چہرے کا پردہ ان کے نزدیک واجب ہے. پڑھ لیں امام شافعی کو, پڑھ لیں امام ابن تیمیہ کو, وہ آپ کو بتائیں گے. تو ہمارے یہاں اس وقت ایک سوڈو علم کی رواج چلا ہوا ہے, جس میں آپ کسی محلے کی مسجد کی امام کی جمعے کی تقریر سنتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کو پوری امت کا موقف قرار دے کے لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. تو چہرے کے پردے کے بارے میں خود اہل علم علماء جنہوں نے اس کی ترغیب دی وہ یہ کہتے ہیں یہ تو پریکاشنری میجر ہے, سد ذریعہ ہے, قرآن مجید کی آیت پیش کرنے کی شرط نہیں کرتے. تو ہم نے دنیا کو یہی بتایا ہے کہ دین اللہ کا ہے تو آؤ قرآن و سنت کی طرف. باقی جہاں تک بات ہے ہاتھ کے مسافے کی, تو رسمی مسافہ دنیا کا ایک عرف ہے میل جول کے موقع پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات ہیں, آپ نے فرمایا الا لا اسافر النساء, میں ہاتھ نہیں ملاتا. کیوں نہیں ملاتے؟ اس لیے نہیں ملاتے کہ جس زمانے میں خواتین آپ کے پاس آتی تھیں, بیعت لیتی تھی, اندیشہ تھا اس بات کا کہ وہ اس کو پروپیگنڈے کا موضوع بنائیں. منافقین بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتوں پہ ریپ ہو رہے ہیں اس زمانے میں, تو آپ نے ایک وقتی تدبیر اٹھائی. ورنہ میں آپ کے سامنے درجنوں روایتیں پیش کر سکتا ہوں کہ خود اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے عورتیں کئی موقعوں پہ چل پڑی, مسجد نبوی میں اور مدینے کے اندر. تو یہ بات ہے حقیقت میں. باقی میڈیا کے لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں, مولدین متاثر ہوتے ہیں, علماء متنفر ہوتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سچی بات ہے, میں آپ کو بڑی ایمانداری دیانتداری سے بتاتا ہوں. ہم لوگ قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کو تعلیمانہ حیثیت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کوشش کسی کو اچھی لگتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, وہ کوشش کسی کو بری لگتی ہے تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. خوب, اس کو میں اس طرح سمجھ لوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ اگر ہاتھ ملایا جائے اس میں شریعت ممانعت نہیں کرتی ہے, اور یہ ہر مزاج یا عرف کے مطابق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ ایک سدید ذہن رکھتے ہیں, سنجیدہ آدمی ہیں, رسمی مسافہ کرتے ہیں, آپ کو اس بات کا پورا امکان ہے کہ مسافے کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے. اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ملانے کا ہاتھ کیا ہوتا ہے اور دبانے کا ہاتھ کیا ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں. اور اس میں سد ذریعہ ہے. مجھے اگر اندیشہ ہو تو میں اپنے بیٹے کو منع کروں گا. اپنے اسکول میں اس بات پر پابندی بھی لگا سکتا ہوں, لیکن بالعموم آپ دیکھتے ہیں صدر ملتے ہیں, وزیر اعظم ملتے ہیں, وہاں ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں, نہ اس طرح کا کوئی امکان ہے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو. رسمی آپ مسافہ کرتے ہیں, مسافہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کا ذوق اس کی یاد نہیں دیتا, کبھی کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ کریں, لیکن دین کے نام پہ جب آپ حرمت کا فتویٰ لے کر آئیں گے تو ہم لوگ دوڑ کے آ جائیں گے وہاں پر, کہیں گے دلیل پیش کرو. خوبصورت.